ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات محرومین تمام علماء تمام شہداء اپنے تمام محرومین میرے محرومین کو استاد سعید سبت جعفر شہید عارف حسینی شہید سردار اور 14 اگست کا دن پاکستان کے بنیاد میں بنانے میں جتنے بھی لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا عمل کیا قربانیاں دیں آج تک اور خاص طور پہ بانی پاکستان قائد محمد علی جناح ڈاکٹر علامہ اقبال کی روح کو پڑھ کر بخشتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بہت سارے لوگ مریض ہیں مجھے التماس سے دعا گئی ہے کچھ لوگوں نے رستے میں آ کے دوست ہیں ان کے والد صاحب اور بہت سارے لوگ ان سب کی جلد سے جلد شفاء کاملہ اور عاجلہ کے لیے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد ایک اور صلوات امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بھی ہے اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوقا ویستخلف آخرین والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الاعمال امتی انتظار الفرج صلوات بھیج محمد والا عزاداران سید الشہداء ماہ محرم کی 5ویں اور 6 کی شب آج پاکستان کی آزادی کا دن کہ پروردگار نے ہمیں اس نعمت سے نوازا کہ ہم اس ملک میں لا الہ الا اللہ کے کلمے کو بلند کر سکیں بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کا اندازہ تب ہوتا ہے کہ جب وہ چھن جائیں یا نہ ہو آزادی خود ایک بہت بڑی نعمت ہے جس طرح صحت انسان کی بہت بڑی نعمت ہے صحت کا اندازہ انسان کو کب ہوتا ہے روایات میں مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی علی محمد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ صحت یعنی سلامتی کا اندازہ تب ہوتا ہے جب انسان مریض ہوتا ہے اور اسی طرح انسان کو اپنی جوانی کا اندازہ تب ہوتا ہے کہ جب وہ بڑھاپے میں آ جاتا ہے اسی طرح جو ہے وہ یہ بھی آزادی بھی ایک نعمت ہے اب کیسی آزادی آزادی یہ کہ آپ بہت آسانی سے اپنے اسلامی
جو بھی انسان کے ریچولز ہے اس پہ عمل کر سکے، اور جو کہ بہرحال ہم پوری کوشش تو کرتے ہیں۔ آزاد وہ نہیں کہ جو کچھ بھی کر لے، کیسا بھی کر لے، اسے آزاد نہیں کہتے۔ اصل آزادی یہ ہے کہ انسان عبد خدا ہو، خدا کا بندہ ہو۔ جو خدا کا بندہ بن جاتا ہے وہ پھر دنیا کے سارے نظاموں سے آزاد ہو جاتا ہے، اور اسی کے لیے پروردگار نے اپنے انبیاء کو بھیجا، اولیاء کو بھیجا، اوصیاء کو بھیجا، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری اور ساری ہے۔ اور ہماری گفتگو بھی ان ایام میں اس لیے ہے کہ ہم اس آخری کی طرف متوجہ ہوں کہ جس نے آ کر جو بھی ابھی تھوڑا بہت ہم پھنسے ہوئے ہیں ہم سب کو آزاد کروا لے۔ اس لیے ہم نے اپنے امام کو پہچاننا ہے عزیزان محترم۔ امام حسین علیہ السلام بھی کربلا اسی لیے آئے، کیوں کہ وہ جو انسان ملکوتیت کے اندر، استکبار کے اندر، ظلم میں قید ہوتا جا رہا تھا، امام حسین علیہ السلام نے آ کر نہ صرف اس وقت بلکہ قیامت تک کی بشریت کو آزاد کروایا ہے، آزاد کروایا ہے۔ آپ ماشاءاللہ سب اہل علم ہیں، اہل مطالعہ ہیں، جائیں دیکھیں کہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ آخر کون سی ایسی چیز ہے کہ جنہوں نے انہیں مجبور کیا ہے کہ وہ امام کی زندگی کو مطالعہ کریں، دیکھیں۔ کرسچن ہے کرس ہیومز، وہ کہتا ہے کہ شہادت جو ہے وہ ایک ایسا مفہوم ہے جو ایک ڈیوائن وزڈم ہے، یعنی ایک الہی، ایک ایسی چیز ہے کہ جو بہت ہی الگ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شہادت میں انسان اپنی ساری ول کو، ساری خواہشات کو، اپنا سب کچھ کو خدا کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے۔ یہ ہے شہادت کا مفہوم۔ وہ کہتا ہے، کہا امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ خدا کی رضا کے لیے سرنڈر کر دیا، یہ ہے شہادت۔ اور یہ آسان نہیں ہے، کہا کہ اس زمانے کے اندر حالات دیکھنا آسان نہیں ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ آج کے دور کے اندر ہم کیا کریں، کیا ہمارے پاس ویسا کچھ موجود ہے؟ کوئی ویسی شاید حالت نہیں ہے۔ کہا کہ اپنی ساری خواہشات کو، اپنے سارے کاموں کو، اپنے سارے ارادوں کو اپنے پروردگار کے آگے سرنڈر کر دو۔ یہ ہے امام حسین کا مقصد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ تو آپ سمجھیں کہ یہ معاملہ صرف ایسا نہیں ہے کہ مطلب تھوڑا سا معرکہ ہوا اور معرکہ ختم ہو گیا، کچھ کولیشن ہوا، ٹکراؤ ہوا، یا تاریخی واقعہ یا کوئی حادثہ، نہیں، ایسا نہیں ہے عزیزان محترم۔ یہاں امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو خود پیش کیا، اور ایسا پیش کیا کہ قیامت تک کی بشریت کو آزاد کروا دیا، یعنی احرار ہے، آزاد کروانے والا ہے۔ یہ ہے آزادی، یعنی نہ کسی ظلم کے مقابلے میں جھکو، نہ کسی ظالم کے مقابلے میں تم گھٹنے ٹیکو۔ خدا نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ خوب یہ آزادی امام حسین علیہ السلام دے رہے ہیں۔ مگر اگر آج ہم دنیا کی استکباری طاقتوں کے آگے جھکے رہیں اور ان کے باتوں پر عمل کرتے رہیں تو پھر یہ مجلسیں، پھر یہ کہاں لے کے جائیں گی مجلسیں عزیزان محترم؟ خوب اس کو میں کئی دفعہ آپ کی خدمت میں اور مختلف طریقے سے آپ کے اذہان عالی میں، جو کہ ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں، بس منتقل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے، یہ جو جگہ ہے، یہ جو سسٹم ہے، یہ سسٹم عام سسٹم نہیں ہے۔ اس سسٹم کو روکنے ہی کے لیے پوری طاقت جو ہے تاریخ بشریت سے لگ رہی ہے، اس سسٹم کو روکنے کے لیے۔ اس سسٹم کے اندر یہ کوالٹی ایسی ہے کہ یہ مکان اور زمان کو توڑ چکا ہے، عبور ختم کر چکا ہے، کیونکہ امام نے ایسی روح پھونکی ہے کربلا کے اندر، یا یوں کہیں کہ اپنے خون کے قطروں کو ایسا ضم کیا ہے کربلا میں کہ زمانہ جتنا گزرتا جائے گا اس کی تاثیر بڑھتی جا رہی ہے۔
تو یہ جیسے میں نے کل آپ کو خن کیا کہ امام نے اسٹریٹجیکلی کربلا کو ڈیزائن کیا ہے. خوب اس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں تاکید کی گئی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات میں کہ محرم کو جو ہے وہ مجالس کو، پانچویں امام جو ہے وہ باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ حج پہ جو بھی آئے، عمرے پہ جو بھی آئے، یا حج کے ان ایام کے اندر جو ہے وہ یہ ذکر جاری اور ساری رہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ذکر صرف ظاہری طور پر نہیں ہے کہ چند لوگ آگے بیٹھے، ایک شخص بولے، ہم اٹھیں اور ہم سن کے چلے جائیں. نہیں، یہ ایک موومنٹ ہے. یہ ایک موومنٹ ہے کہ جو پوری دنیا کے کونے کونے تک پہنچنی چاہیے، کیونکہ یہی موومنٹ بیدار کرے گی، اور کوئی بیداری کا آپشن نہیں ہے. بھائی آپ جتنے بھی کر لیں، جو کچھ بھی کر لیں، دیکھیں دنیا میں جو موومنٹس ہوتی ہیں ان کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ خوب آپ کے سامنے اگر آپ تھوڑا سا قریب بھی جائیں تو آپ کو فرینچ ریولوشن جو نظر آئے گی 16ویں صدی کے اندر، وہ کیا ہے؟ خوب مقاصد ہیں. ایک اپنی مشکلات ہیں، اکنامیکل ایشوز ہیں، طبقہ بندی ہے، ایک الگ الگ انسان ہے وہ ایک. پھر اس کے بعد آپ آگے آتے جائیں، جتنی بھی موومنٹ آپ کو نظر آئیں گی ساری موومنٹ مادی ہے، یعنی مادے کے اصول کے لیے. ایک گروہ کو دبایا گیا، موومنٹ اٹھ گئی. ایک قوم کو دبایا، موومنٹ اٹھی. ایک ملک کو دبایا، موومنٹ اٹھی. لیکن کیا ہے؟ حصول ظاہری ہے، باطنی حصول نہیں ہے کسی کے اندر. یعنی جتنے بھی آپ اچھا کوئی دے بھی دے تو وہ آپ کی دنیا اچھی کرے گا، بس آپ کو ایسا نہیں کرے گا کہ بس آپ دنیا نہیں. یہاں دیکھیں کیا ہے، زہیر ابن کین کے جملے تاریخ نے رقم کیے. کیا کہا مولا یہ زندگی، اب زندگی آپ جانتے ہیں نا کیا ہے، زندگی کتنی ہے؟ اجل ہے، یعنی بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے زندگی. ظاہر ہے نہ پہلے والے کوئی لوگ رہے، نہ ادھر والے نہ ادھر والے. تھوڑی سی زندگی ہے، 60 70 سال 80 سال 100 سال، اس سے زیادہ کیا ہے؟ بہت قریب ہے موت. اور ہے کیا؟ ابتلاات. یعنی زندگی میں کیا ہے؟ غم، پریشانی. خوشحالی کسی کو نہیں ہے، ظاہر ہوتا خوش بہت تو کون ہے؟ کسی ایک شخص کو نظر آتا ہے جس کے پاس بڑا گھر ہے وہ خوش ہوگا؟ نہیں، جو بڑا گھر ہے اس کو کوئی اور پریشانی ہے. ایک بڑی گاڑی والے کو الگ پریشانی ہے، سائیکل چلانے والے کو الگ پریشانی ہے، کچھ نہ ہونے والے کو. ہر شخص ابتلا ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا ہے ہی مبتلا، مشکلات کی جگہ ہے، امتحانات کی جگہ ہے. تو اس غم پریشانی میں تو کون رہے گا؟ زہیر ابن کین کیا کہتے ہیں؟ 20 دن ہے، صرف 20 دن میں ہے یہ تبدیلی. کمانڈر بنا دیا امام نے 20 دن کے اندر. یعنی کیا کہا زہیر نے؟ کہا مولا اگر یہ زندگی جاویداں ہوتی، یعنی کیا؟ یعنی ہمیشہ ہوتی، یعنی موت ہی نہیں ہوتی، اور زندگی آسائش کے ساتھ ہوتی، یعنی کوئی غم نہ ہوتے، تو بھی ہم آپ پر جان کو قربان کرتے. اور آپ کے ذہن میں آیا نا، ہو سکتا ہے زندگی مطلب مشکلات ہیں، پریشانی ہے، چلو اس مشکلات پریشانی ہے تو چلو. نہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر کوئی مشکلات نہیں ہوتی اور زندگی بھی جلدی ختم ہونے والی نہیں ہوتی، ہمیشہ ہوتی، تو بھی ہم آپ پر جان کو قربان کر دیتے. کیوں؟ کیونکہ وہ امام کی معرفت رکھ رہے ہیں. امام کسے کہتے ہیں؟ امام نمائندہ الہی ہے. امام نمائندہ الہی ہے. یہی ہماری گفتگو ہے، ہمیں اسی کو سمجھنا ہے چند دن کے لیے ذرا محترم، کہ کیا ہے امام، اور یہ کیوں اتنی موومنٹ امپورٹنٹ ہے کہ جس کے مقابلے میں ساری موومنٹیں ساری تاریخ میں آتی رہی. آپ کے سامنے تاریخ میں آپ سنتے ہیں 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد. امام کو وقت کے حاکم نے بلایا، حاکم کا بیٹا بھی موجود ہے. حاکم کھڑا ہو گیا، احترام اپنی جگہ دے دی. جب امام چلے گئے تو بیٹے نے کہا باپ سے کہ آپ اتنے احترام کے قائل ہیں تو آپ یہ سب کچھ دے کیوں نہیں دیتے ان کو؟ تو کیا کہا اگر اس میرے سسٹم کے مقابلے میں تم بھی آئے، بیٹے کو کہہ رہا ہے میں تمہاری بھی گردن اتار دوں گا. یعنی کیا؟ یعنی ایک اور سسٹم ہے، ایک اور سسٹم ہے. زانے محترم بس آپ کی توجہ کا طالب ہوں. سسٹم کہاں سے سٹارٹ ہوا؟
جب سے اللہ نے اپنی خلافت کو تعین کیا ہے، اس دن سے دوسرا سسٹم جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا. جب پروردگار نے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، اب حضرت آدم کو جو سجدہ ہے وہ ایسا تو نہیں کہ حضرت آدم خدا نخواستہ جو ہے وہ خالق، نہ، وہ تعظیمی سجدہ ہے جو روایات میں بھی آپ کو علماء کرام موجود ہیں. لیکن اصل جو چیز پوشیدہ ہے اس سجدے میں وہ امر الہی ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی روح کو پھونکا ہے، تم سجدہ کرو اسے. یہ تو نہیں کہا کہ یہ تمہارا مالک ہے یا خالق ہے، نہیں، میں ہوں، میں کہہ رہا ہوں اس کو سجدہ کرو. اب کیا سجدہ، ملائکہ نے سب نے کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا، کہا میں تو نہیں کروں گا، میں آپ کو کروں گا. یہاں پہ مخالفت کس چیز کی تھی؟ کیا وہ خدا کو نہیں پہچانتا تھا؟ کیا اس نے خدا کو خالق کہنے سے انکار کر دیا؟ کیا وہ یہ جانتا نہیں تھا کہ پوری کائنات تخلیق کس نے کی ہے، مالک کون ہے؟ نہیں، بس یہی باریکی ہے عزیزان محترم. اس نے اس سسٹم کی مخالفت کی جسے خدا بشریت کو، انسانیت کو، ایک کائنات کے عالم کو دے رہا ہے. انی جاہل، میں قرار دے رہا ہوں. کیا خلیفہ؟ میں قرار دے رہا ہوں. خدا کی مرضی، خدا کا سسٹم ہے. اب یہاں جب اس نے امر الہی کا انکار کیا تو خدا نے کیا کیا؟ تم نکل جاؤ بس میں. اب جب نکلا تو اس نے مہلت مانگی ہے. کیا کہا کہ مجھے مہلت دے دے. کب تک؟ وقت معلوم. قرآن کہتا ہے وقت معلوم تک ایک وقت ہے، اس تک. وہ وقت کیا ہے؟ علماء کرام اس وقت کی جو تفسیر کرتے ہیں، وہ وقت یہی ظہور کا وقت ہے. یہ جو ظہور انشاءاللہ کہ جلد سے جلد ہو، اس وقت تک اسے مہلت دی گئی ہے. اس نے مہلت لے لی. اب اس نے اپنے سسٹم کو پیرالل لایا ہے. جیسے معرفت امام کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ امام کے مقابلے میں ہے کون. یہ ہم لوگ بعض اوقات آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو کچھ کہنا شروع کر دیتے ہیں، یا مثلا بہت سطحی طور پر گروہ آپس میں، فرقے آپس میں، مذہب آپس، یہ بہت چھوٹا لیول ہے. جیسے آپ کی نگاہ بہت نیچے رکھی گئی ہے، بات جان بوجھ کے رکھی گئی. یہ بھی اگر وقت ملے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی اسٹریٹجی کیا ہے. یہ تو مجھے پتا ہے کہ چند دن ہی میں نے زندہ رہنا، یہ بھی مجھے پتا ہے، لیکن جب تک زندہ ہیں، جب تک اپنا کام تو کر جائیں. تو اب میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ اس کے میدان میں جنگ جیتی نہیں جائے گی. میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں، میدان آپ کو اپنا بنانا پڑے گا. آپ جب تک اپنا سسٹم کریٹ نہیں کریں گے آپ جیت نہیں سکتے. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، یہ جوانوں کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ جوانوں میں اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے، وہ سسٹم ڈیزائن کر سکتے ہیں نظام. اب وہ جو پیرالل آیا ہے یہاں اترا، اس نے آتے ہی پہلا اختلاف پہلے ولی کے بچوں کے درمیان ڈالا ہے. پہلا اختلاف حابیل اور قابیل. جہاں اسے نظر آیا کہ اللہ قبول کرنے کے لیے ہے، یہیں اختلاف ڈالو. کیا کیا؟ ایسا اختلاف ڈالا کہ قتل پہ بات چلی گئی. پہلا اختلاف نہیں رکا، شروع سے دشمنی. قرآن کہہ رہا ہے عدو مبین، سخت ترین، واضح ترین، آشکار ترین تمہارا دشمن ہے وہ. اب وہ جب چلتے 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 اس نے ہر انبیاء کے دور میں ہر نبیوں کے سامنے آیا، اپنا سسٹم لے کے آیا. چاہے اس نے، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، چاہے وہ طاقت کے ذریعے آیا، چاہے وہ فائننس کے ذریعے آیا، قارون کے خزانے لے کر آیا، چاہے وہ جادوگروں کے ذریعے سے آیا، سحر کے ذریعے سے آیا، کسی بھی ذریعے سے آیا. یہ سب سسٹم لاتا رہا اور دیتا رہا کہ سسٹم میں ہونا کیا چاہیے. جوانوں کو مار دو، عورتوں کو زندہ رکھو، یہ اس کا لا ہے. مارنا صرف پہلے تو فرعون کے دور میں تو باقاعدہ مارا گیا، ذبح کیا گیا. قرآن کے جملے ذبح کرو، ذبح کیا گیا. آج کے دور میں یہ سسٹم کیا کر رہا ہے؟ نفس کو ذبح کرو.
یہ بدن دیکھنے میں زندہ رہے، اندر سے مر جائے. یہ کیسے ذبح کروں؟ کیسے ذبح کرے؟ بہت دقیق ہے جانے محترم سسٹم، اس کا گھس گیا ہے وہ ہمارے وجود تک. یہ جو ورچوئل ورلڈ اس نے بنائی ہے نا، یہ ہم بہت آرام سے مزے سے چیزیں دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں. اس کا پیچھے جو سسٹم ہے وہ اتنا کیلکولیٹڈ ہے کہ آپ کو دکھانا کیا ہے، اور پھر آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ بھی دیکھیں اور دکھائیں. تو کیا کر رہا ہے؟ جوانوں کے نفسوں کو تنہائی میں، رات میں، خلوت میں ذبح کرو. یہ جب جوان جس کا نفس ذبح ہو جائے، جس کی روح پر تیر لگ جائیں، وہ کہاں جو ہے وہ مسلح پر کھڑا ہوگا؟ کیسے کھڑا ہوگا وہ مسلح پر؟ سسٹم ہے، وہ مذاق نہیں ہے. وہ اتنی محنت کی ہے اس نے، تو کہاں کی؟ اس نے فرعون کے زمانے میں کی اس نے محنت. اس نے فرعون تک پیغام پہنچایا. اب کیسے پہنچایا، کیا پہنچایا، یہ انشاءاللہ پھر کبھی. بہرحال اس کے پاس پہنچا، ہر جگہ آیا. حضرت نوح کے مقابلے سے لے کر بیٹے کو لے گیا. بھائی بیٹے کو ہلاک کر دیا. اللہ اکبر. قرآن کیا کہہ رہا ہے حضرت نوح سے کہ تمہارا حل نہیں تھا، چھوڑ دو. بیٹے کو الگ کر دیا. مگر ہر نبی کے مقابلے میں یہ سسٹم چلتا 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 بہرحال ہر نبی کے ٹائم پر آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو مذاہب کے درمیان میں سے شکل اختیار کر کر حضرت عیسیٰ کو سخت جو ہے وہ ان کو دیکھنا پڑ گیا. کیا کیا نہیں ہوا حضرت عیسیٰ کے ساتھ. حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیا، جو کہ بہرحال ہمارے عقیدے کے حساب سے جس کو چڑھایا تھا وہ خود کوئی اور شکل تھی. بہرحال حضرت عیسیٰ کو تو اللہ نے اٹھا لیا. لیکن کہاں لے آیا آپ سوچیں؟ حضرت زکریا اور ان انبیاؤں کو، حتیٰ بنی اسرائیل کے انبیاؤں کو بین الطلوعین آروں سے گردنیں کاٹ دی گئی انبیاء کی. کون سا سسٹم ہے اتنا طاقتور؟ ہے پروپیگنڈا، میڈیا، یہ سب پہلے سے ہے، نیا نہیں ہے. اب یہ سسٹم اپنی پوری طاقت سے اس نے اللہ کے جو دین تھے ان کو خراب کیا، انحراف کیا. لیکن کیونکہ انہی کتابوں میں لکھا تھا کہ ایک منجی آئے گا، ایک بچانے والا آئے گا آخری زمانے میں. ان کی کتابوں میں سب لکھا ہوا تھا کہاں آئے گا، جہاں کھجور کے درخت ہوں گے، جہاں ایسی وادی ہوگی. یہ سب ان کو پتا تھا. اس لیے یہ مدینہ مستقر ہوئے آتے، مدینہ میں آ کے رکے. حتیٰ یہ رسول کی پیدائش سے ڈھونڈ رہے تھے. ان کی کتابوں میں یہ سب کیلکولیشن تھی کہ فلانی وقت میں کسی نے پیدا ہونا ہے، دنیا میں آنا ہے. اور یہ آئے، ڈھونڈتے رہے. یہ خدا نے نظام ایسا کیا ہوا تھا. خود قرآن میں کہتا ہے کہ جب ہم حفاظت کریں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ایسا رکھا اس نور کو، وہ جو نور ٹریول کر رہا تھا اطہار سلوب میں، مطہر پاک سلبوں میں، وہ جب بنی ہاشم تک پہنچا تو بنی ہاشم کی پیشانیوں سے عیاں تھا، نور اتنا عیاں تھا. اس لیے آپ دیکھیں کہ نہ صرف رسول کے لیے کہ جب ایک تجارت پہ جا رہے تھے، اب حضرت ابو طالب علیہ السلام جا رہے تھے تو پیغام پہنچے کہ اس کو واپس کیوں. اس مسیح کو کیسے نظر آیا؟ وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک بادل ہے جو اس کاروان کے اوپر چل رہا ہے. وہ سمجھ گیا کہ کوئی ہے اس کے اندر. اس نے پورے کاروان کو دعوت کی کھانے کے لیے اپنی طرف. سب آ گئے، رسول کم سن ہے، نہیں آئے. دیکھا بادل وہی ہے. اس نے کہا کہ نہیں، سب کو بلاؤ. جب اسے دیکھا تو کون ہے، اس نے اندر جا کر اپنی کتابوں کے حوالے دیے اور اس نشانی کو دیکھا کہ جو نبوت کی نشانی تھی، اور فوراً کہا کہ آپ ان کو واپس لے جائیں کیونکہ آگے لوگ دشمن ہیں، انتظار کر رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ سسٹم
بیدار ہے، سو نہیں رہا، دوسرا والا جاگ رہا ہے. اور اسی نشانیوں کو حتیٰ بنی ہاشم کے اندر بھی چھپایا گیا. عبد المطلب یعنی دادا کی جس طرح وہ پیدا ہوئے بڑے ہوئے ان کو بھی مخفی رکھا گیا ہے. اور ہم تو اگر تاریخی بات سنتے بھی ہیں، مطالعہ کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے آپ دیکھیں تو صحیح کہ کیوں مخفی رکھا گیا. کیوں حضرت عبداللہ جو ہے وہ رسول کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے؟ وجہ کیا تھی؟ کون ان کو زوم کر کے ان کو ڈھونڈ رہا تھا؟ دشمن. اس نے بتایا، جو یہ بتا سکتا ہے فرعون کو کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے تخت کو الٹ دے گا، تو وہ ہر زمانے میں بتا رہا ہے کہ کہاں کون آنے والا ہے. خوب یہی کیا، لیکن خوب اللہ نے کرنا تھا، خدا کی قدرت ہے. خدا تم مکر کرتے ہو، خدا کا بھی اپنا پلان ہے. وہ حضرت رسول خدا آ گئے. رسول خدا آئے، آپ کے سامنے بہرحال تاریخ ہے، سنتے رہتے ہیں ہم. رسول خدا نے آہستہ 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 اپنا کام شروع کیا. اب جب پیغام علل اعلان کرنا تھا تو رسول کو بھیجا گیا. جیسے ہی علل اعلان کیا وہیں سے مخالفت شروع ہو گئی. تو یہ صرف نہ سمجھیں کہ صرف یہ کفار مکہ یا کفار قریش کے لوگ تھے، نہیں، بہت ساری طاقتیں اس وقت بھی رسول کے مقابلے میں جمع ہو رہی تھی. اب اس رسالت کو، الہی نظام ہے، اس الہی نظام کو آگے کیسے لے کے چلے؟ اور رسول کو بچانا تو ہے. تو اس بچانے کا نظام اللہ نے اپنے ہی پیرلل نظام سے کیا، اور وہ ہے ولایت کا نظام. صلی محمد. تو آپ دیکھ رہے ہیں، بہرحال میں بہت معذرت چاہتا ہوں، بہرحال آپ کو جو ہے وہ تاریخ میں مجھے اس طرح الجھانا پڑ رہا ہے، لیکن خوب بہت ضروری ہے سسٹم سمجھنا، اذان محترم بہت ضروری ہے. نہیں پہنچ پائیں گے، امام تک پہنچنا آسان نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ روایات ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا آسان ہے، اور اللہ کی راہ میں قتل کرنا بہت مشکل ہے. اور اس سے بھی زیادہ مشکل ہے جو آخری امام کا انتظار کرے اور پھر اس کی رکاب میں شہید ہو. بہت مشکل ہے یہ. اسی لیے روایات میں 20 گنا زیادہ ثواب شہید سے، عام شہید سے، اس شہید کا بتایا گیا ہے. وہ آسان نہیں ہے، کھڑا ہونا آسان نہیں ہے. رسول کے سامنے دیکھ لیں آپ، کھڑا ہونا آسان تھا. اگر آسان ہوتا تو غدیر کے بعد ہزاروں تو مدینہ میں لوگ رہتے تھے، 100 تو ہوتے کم از کم. انگلی کی گنتی کے لوگ کیوں تھے؟ کیوں؟ آسان نہیں ہے. ادھر سسٹم بہت اسٹرانگ ہے پیچھے. اب جب رسول خدا آئے اور رسول خدا نے اعلان کیا، اب یہ رسول کے لیے انہوں نے پہلے تو انہوں نے وہ کیا کہ نیگلیکٹ کریں، کچھ کریں، اپنی طرف سے جتنی پلاننگ ہو سکتی تھی کریں، آفر کی، ملک، دولت، سب کچھ. نہیں مانے. کہا کہ بہترین عرب خاتون سے شادی کر، نہیں مانے. کچھ بھی دو. آخر وہ اسٹیٹمنٹ جو رسول خدا نے کی کہ دائیں ہاتھ پہ تم سورج رکھ دو، بائیں ہاتھ پہ چاند، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. یعنی یہ آخری ہے. اب انہوں نے سینکشنز لگائیں. آج کل کے دور میں شیب ابی طالب کیا ہے؟ سینکشن ہے نا. سینکشن لگا دی، کھانا پینا نہیں ہے. باقاعدہ رسول خدا پیٹ پہ پتھر باندھ کے. آسان نہیں. وہ ملکہ بطحا کہ جس کا کاروان اتنا بڑا چلتا تھا اس زمانے میں، وہ رسول کے ساتھ دے رہی ہے. سختی بہت کی ہے. اسلام آسان نہیں ہے. ہمیں تو آرام سے مل گیا اسلام. یہاں لوگوں نے پورا اسلام احسان مند ہے ان دو ہستیوں کا، حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کا، کہ انہوں نے اللہم صلی علی محمد. اب خلاصہ بھارت جب سب ہو گیا، وہ بھی بریک ہو گیا، وہ بھی ٹوٹ گیا. رسول خدا اب انہوں نے کیا کیا کہ اب رسول کو کیا کرے. اب اگر رسول کے مقابلے میں آتے ہیں تو بنی ہاشم ہے تو بڑا،
مطلب کوئی چھوٹا وہ تو تھا نہیں، بڑا ہے، تو اب اگر کوئی مقابلے میں آئے گا تو مشکل ہوگی. اب یہ پریشان بیٹھے ہیں، تو پھر اس سسٹم کا موجد جس نے یہ سسٹم بنایا ہے دوسرا، وہ خود آیا. یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کیا کہا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک فرد لو اور جاؤ حملہ کرو. اور پھر اگر وہ مقابلے میں آئیں گے تو وہ سب قبیلوں کے مقابلے میں کیسے آئیں گے؟ کوئی ایک نے تو نہیں کیا، سارے قبیلوں کے لوگ تھے، ایک ایک کرو. اب اس نے پوری پلاننگ کی ہے. یہ پلانر ہے بہت بڑا، حابیل قابیل کو لڑوا سکتا ہے، یہ پتہ نہیں کیا کیا کر سکتا ہے. آپ سوچیں اس نے ان سب کو بولا، اور انہوں نے پوری پلاننگ کی. اور بس میں آپ کی اذان عالی تک اس سسٹم کے بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ الہی نظام ہے کیا. یہ پوری پلاننگ کر کے پہنچ گیا کہ آج رات کو ہم ان کو ختم کر دیں گے. اور اللہ نے نظام کیسا کیا کہ جب یہ پہنچے سر پہ، تو جب انہوں نے ہٹایا کپڑا تو انہوں نے کیا دیکھا؟ ولایت نبوت میں ضم ہوئی ہوئی تھی. یعنی ایسا سسٹم دکھا دیا وہی دکھا دیا کہ تم سمجھ رہے ہو کہ نبوت ختم ہو جائے گی. نہیں، ہم نبوت کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، اللہ نے آخری نبی کوئی نہیں آئے گا، لیکن ہم ایسا دیں گے سسٹم تمہیں، یہ تمہیں ہر جگہ نظر آئے گا. یہ تمہیں اسی جگہ رسول اللہ صلی علی محمد. تو اب یہ سسٹم یہ دکھایا ہے کہ شب ہجرت وہ قرآن کی آیت کہ پروردگار سے کون اپنی مرضیوں کا سودا کریا جا رہا ہے. خوب خدا کی جو مرضی وہ علی کی مرضی، خوب یہ سودا کیا جا رہا ہے. اور اب جب یہ ہو گیا تو اب یہ سسٹم ایکٹیویٹڈ ہے. اب سسٹم ایکٹیویٹ ہو چکا ہے. اب یہ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے. اب آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا، جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ خندق ہو یا جنگ خیبر ہو. اب جب بھی اسلام کو مشکل ہونے لگے گی، چاہے 29 دن مسلمان لڑتے رہے، نہیں کر پایا، سسٹم ایکٹیویٹڈ. بولا آج کی زبان میں بات کر رہا ہوں میں جوانوں کے لیے. صلوات بھیجتے محمد والے اللہم صلی علی محمد والے. وہ ایکٹیویٹ ہو گیا. وہ کیا ہوا؟ اتنے دن کچھ نہیں ہوا، آ گئی ولایت. اکھاڑ دیا دروازے کو، اکھاڑ دیا خیبر کے. اس کے 2 ٹکڑے ایسے کیے بالکل ایکوریٹ الگ ہو. وہاں پر خندق میں وہ اتنا انہوں نے کھو دیا، حالانکہ خندق کے کوئی آئی نہ سکے. وہ طاقتور اپنے آپ پر غرور تکبر پہنچ گیا، بھیجیے کسی کو، یہاں لوگ نہیں جا پائے. پھر رسول خدا نے کہا کہ کل کا کل ایمان، کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اب یہ سمجھ لیں کہ جب بھی اس ایمان کے مقابلے میں کوئی آئے گا تو وہ پھر ایمان نہیں ہوگا. خوب یہ ہے خوب. اب یہ پھر اس کو سسٹم کو باقاعدہ اناؤنس کیا. اس سسٹم کو باقاعدہ اناؤنس کیا. کہاں کیا؟ غدیر خم میں اناؤنس کر دیا. اب مایوسی چھا گئی، مشکلات چھا گئی، آہستہ 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 ٹائم بڑھتا گیا. لیکن وہ سسٹم رکا نہیں، اس نے اپنی پوری طاقت لگائی. کہاں تک؟ رسول خدا کے جانے کے 50 سال گزرے تھے. وہ سسٹم اتنا اسٹرانگلی منبر رسول تک پہنچ گیا. یہ تاریخ صرف گزر جانے کا نام نہیں ہے. خود مولا متقیان اپنے بیٹے سے کیا فرماتے ہیں کہ بیٹا میں تاریخ کو جب دیکھتا ہوں، خدا امام ہے لیکن ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں جب تاریخ کو دیکھتا ہوں تو گزرے ہوئے واقعات، قوموں، جگہوں اور آنے والے، میں اپنے آپ کو اس میں پاتا ہوں. میں خود اپنے آپ کو اس میں پاتا ہوں کہ میں ہوں. اب یہ جو مطلب مسلمانوں کو کیا ہو گیا تھا
کہ ممبر رسول پہ ایسا سسٹم ایکٹیویٹ ہو گیا. بھائی آپ کی اسلام تو پھیل رہا تھا نا, اسلام ماشاءاللہ بہت پھیل چکا تھا بڑے بڑے جگہوں پر, تو یہاں پہ تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ اسلام اور آگے جاتا اور آگے جاتا اور آگے جاتا. یہ اندر کی طرف دھستا کیوں گیا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ سسٹم دیکھ چکا تھا پہلی ولایت کے سامنے کہ جتنا باہر سے آؤ یہ ختم کرتے رہیں گے. اب کیا کرو؟ اندر سے آؤ, اندر سے آؤ. یہ اندر سے آئے. اب کیا کرے؟ وہ پوری طاقت لگائی. جتنے اس کے پاس تھے, آپ سمجھ لیں کہ جتنے اس کے پاس گیجٹس تھے, جتنے اس کے پاس کارڈ تھے, جتنے اس کے پاس اسٹریٹجیز تھی, سب لگا کر اس نے ممبر رسول لے لیا. بولے یہی لے لو, یہیں سے اپنا کام کریں گے. اب بشریت کی بقا کسی کے پاس نہیں تھی سوائے ولایت کے سسٹم کے. خون کی آبیاری چاہیے تھی بشریت کو. عزیزان محترم, مطلب مصائب اپنی جگہ ہیں, لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں, یعنی ایسے ہی خون سے بشریت کی بقا کے درخت کو پانی دیا امام نے کہ قیامت تک یہ درخت ہرا بھرا رہے گا. تم شاخیں کاٹو گے, تم پتے کاٹو گے, تم تنے کاٹو گے, یہ پھر ابھرتا جائے گا, یہ ابھرتا جائے گا. ایسا نظام کربلا میں آ کر ڈالا. یہ ہے وہ ولایت جس سے دنیا گھبراتی ہے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, یا حسین. اب یہ دیکھیں آپ, یہی ایک سسٹم ہے. میں بہت معذرت چاہتا ہوں, وقت بہت تیزی سے ہے. آپ خدا آپ کی ان نعروں کو, ان صداؤں کو قبول کرے. یقیناً یہی نعرے ہیں جو عرشوں تک جاتے ہیں, نہ صرف یہاں بلکہ کئی محلوں کو ہلا دیتے ہیں یہ آپ کے نعرے. بس عزیزان محترم بہت تیزی سے, اب یہ سسٹم اسی نے ہلایا اس وقت سارے محلوں کو, سارے سسٹم کو, پروپوگنڈے کو ہلا دیا, اسٹریٹجیز کو ہلا دیا, میڈیا کو ہلا دیا, فوج کو ہلا دیا, طاقت کو ہلا دیا, سب کو ہلا گیا. صرف چند نفر لے کر حسین کربلا آیا تھا, چند لوگوں کو لے کر کربلا آیا. ایسا کمال کیا کہ دنیا انکار کرتے 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 بھی اقرار کر رہی ہے, مجبور ہے, نہیں چھپا سکتی امام حسین کے سیکریفائس کو. چاہے وہ گاندھی ہو, ہندو ہے, چاہے وہ گاندھی ہو, کہا اگر میرے پاس 72 ہوتے تو میں دنیا فتح کر لیتا. چاہے نیلسن منڈیلا ہو, جیل کے اندر جہاں وہ اپنے اس میں اپنے فیصلے کو, حکومت کے فیصلے کو مان رہا تھا, رات کو کہتا ہے مجھے سیکریفائس آف امام حسین یاد آیا, میں نے قبول نہیں کیا. یہ کیا ہے امام حسین, آپ نے کیا کیا ہے, یہ کیا کر دیا آپ نے ایسا. اور آج آپ کے سامنے اگر آج کوئی چیز اس دنیا کے استکباری نظاموں کو گرا سکتی ہے تو وہ صرف یہی اکلوتا مکتب ہے. یاد رکھیے, کسی کے پاس نہیں ہے ولایت, کسی کے پاس نہیں. اور اگر وہ کر سکتا ہے تو اس ولایت کو قبول کرنا پڑے گا. اب اس کے اپنے ایمان کے درجے ہیں, وہ جتنا قبول کرے, لیکن اس کو قبول کیے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. یہی گھبراہٹ جو اس نے 61 ہجری میں دیکھی نا اس نظام نے, کہ اپنی طرف سے تو اس نے بڑا پلان کر دیا تھا کہ میں ختم کر دوں گا. کیا کیا اس کوفہ کے دربار کے اندر, کیا کہا, ہم نے شکست دے دی, اللہ نے یہ کر دیا, اللہ نے وہ کر دیا. ثانی زہرا سلام اللہ علیہ سے پوچھا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, کیا کہا, آپ نے کربلا میں کیا دیکھا, ہم نے تو یہ کیا, اللہ نے اپنی طرف سے ہم یہ کر دیا وہ کر دیا. آپ نے کیا دیکھا, ایک جملے نے خطبہ بی بی کا اپنی جگہ پورا ہے, بی بی کا ایک جملہ اکھاڑ دیا ملکوتیت کے نظام کو, اکھاڑ.
ما رأیت الا جمیلا، میں نے جمال کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا. یعنی داستان ہی بدل گئی، وادی ہی چینج ہو گئی. یعنی کیسا جمال، یہ کون سا جمال ہے؟ استاد میر باقری فرماتے ہیں کہ اس جمال کو دیکھنے کے لیے ابتلاعات، امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ بھی ام المصائب ہے. آج انہی کے فرزند کے فضائل مصائب پڑھنے ہیں نا ہم نے. بس میں آپ کو تیار کر رہا ہوں آج سے. عزیزان محترم، میرا تو دل چاہتا ہے ایک ہی مجلس میں سب بول دوں، لیکن محدود زمانے میں رہنے والا محدود شخص ان کا کہ جو لامحدود کے نمائندے ہیں کہاں ذکر کر سکتا ہے؟ مجھے آپ لامحدود کے نمائندے ہیں نا، وہ وکیل اللہ ہیں. میں بہت اگلا ایک پورا حصہ جو کہ تھا وہ میں رہ گیا آج، جو مجھے آپ کو انشاءاللہ زندگی رہی، سلامتی رہی تو کل دوں گا. کیوں؟ کیونکہ نظام کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ خود نظام میں ضم ہو جاتا ہے. یہ ہے کیا سیدہ نے، یہ کیا بی بی نے، یہ جمال کو دیکھا کربلا میں. جو جمال دیکھ رہا ہو نا، اسے پھر یہ نہیں ہوتا کہ کچھ نقصان ہو رہا ہے، کچھ لاسٹ ہو گیا ہے. نہیں، بس پھر صرف حاصل ہو رہا ہے. خدا ہمیں بھی وہ جمال دکھائے، لیکن ہمیں امتحانات سے گزرنا پڑے گا. عزیزان محترم، ہمیں آگے کی طرف بڑھنا پڑے گا. یہ جمال ایسے نظر نہیں آئے گا. ہمیں اسی لیے اس نظام کو سمجھنا ہے. لوگ کہتے ہیں کیوں امام زمانہ کی اتنی گفتگو کرتے ہیں آپ؟ مطلب آپ اور کوئی ٹاپک نہیں ہے آپ کے پاس؟ یعنی کوئی بھی گفتگو کرو پھر آپ امام زمانہ لے ہی آتے ہیں کہیں نہ کہیں سے. وہ کیا کروں؟ جس کے عشق میں، جس کی محبت میں میرے آبا و اجداد قبروں میں چلے گئے، میں اس کا ذکر نہیں کروں؟ دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں نا کہ پروردگار میرا کوئی دوست ہو، کوئی ہم نشین ہو جس کے ساتھ مل کر میں امام زمانہ کے لیے گریہ کروں، گریہ کروں. میں کوئی تو ہو زندگی میں. آیت اللہ عبد الکریم حائری، جنہوں نے کم کا حوضہ تاسیس کیا، بنایا. سخت حالات تھے شروع میں، شاہ کا دور ہے، سختی ہے، پریشانی ہے. حوضہ بنایا باقاعدہ کم کا، جس کی آج برکتیں آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں. پہلے نجف کا حوضہ تو قدیمی حوضوں میں سے ہے. کم کا حوضہ انہی علماء نے جو نجف میں تھے انہوں نے آگے تاسیس کیا، کیونکہ وہاں سختی شروع ہوتی جا رہی تھی. بیٹھے ہوئے، سردیاں سخت، طالب علم آئے، کیونکہ وہ انہوں نے حوضہ بنایا ہے. کہا کہ آغا سردی زیادہ ہے، طالب علموں کو آنے جانے میں بڑی مشکل ہوتی ہے. اگر طالب علموں کو موٹی عبائیں، سردی کی عبائیں مل جاتی تو یہ آرام سے آ جاتے. کہا کتنے طالب علم ہیں؟ کہا تقریباً 400 طالب علم تو ہیں، اور اس زمانے میں بھی عبا کی قیمت تو ہوگی ظاہر ہے. تو انہوں نے کہا کہ ابھی فی الحال تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں تو بڑی مشکل سے باقی چیزیں پوری کر رہا ہوں. تو آیت اللہ تقی بافی بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑے عالم دین اور مجتہد. کہا کہ اگر آپ اجازت دیں مجھے تو میں امام زمانہ سے یہ عبائیں لے آؤں. کہا ہاں جائیے. شب جمعہ تھی، جمکران مسجد چلے گئے جو قم سے فاصلے پر ہے، وہاں چلے گئے اور صبح تک عبادت میں مشغول رہے. آئے آیت اللہ عبد الکریم حائری کی خدمت میں، کہا کہ امام نے کہا ہے کہ آپ کو ہفتے کو مل جائیں گی عبائیں. کہا ہم ہفتے کی صبح بیٹھے ہوئے تھے تو ایک تہران کا بہت بڑا تاجر آیا اور کہا کر آیت اللہ عبد الکریم کی خدمت کہا کہ میں نے ایک نظر مانی ہوئی تھی، وہ پوری ہو گئی، اور میں نے کہا تھا کہ میں طالب علموں کو عبائیں دوں گا. تو آپ مجھے بتائیں کہ کتنے طالب علم ہیں؟ کہا 400. کہا جائیں اور عبائیں دیں. خوب یہ تو ایک چھوٹی سی ایک مثال ہے رابطے کی، کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کا وارث زندہ ہے. وارث زندہ ہے آپ کا.
آپ کا صاحب زندہ ہے، آپ بے صاحب نہیں ہیں. آپ گھبرایا نہیں کریں انسان محترم. روایات ہیں، مشکل میں پھنسو، بیاباں میں پھنسو، سختی میں پھنسو، یا صاحب الزمان ادرکنی. کیا کریں؟ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب مشکلات ہیں، کیا کریں؟ سچے دل سے امام سے رابطہ کریں. اللہ صلی علی محمد. خوب کیسے بہرحال وقت بہت تیزی سے گزر گیا. جانے محترم مطالعے بہت سارے تھے، لیکن خدا کی لطف اور الہی نصرت ہمارے ساتھ رہے. چوتھے امام سے پوچھا گیا، پانچویں امام سے، کہ کیسے آپ ہمارے اعمال پہ احاطہ رکھتے ہیں، یعنی کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے میرے اعمال کیا ہے. امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ ایک برتن میں، ظرف میں جب غذا ہو تو وہ کہاں ہے؟ کہا کنٹرول میں ہے، کہیں سے بھی کھاؤ، کس طرح کھاؤ، یعنی ظرف سامنے ہے. کہا پورا عالم ہمارے سامنے ایک ظرف کی طرح ہے. یہ ہے امامت. اللہم صلی علی محمد. خوب یہ ہے امامت. اور اسی امامت کے لیے یہ بہن بھائی نہیں، صرف امام کے لیے. جب نکلنے لگے نا مدینہ سے تو بیوی نے کہا بھائی امام ہے، شریعت کے امام ہے. کہا بغیر شوہر کی اجازت کے. عبداللہ ابن جعفر مریض ہیں، علیل ہیں، گئیں. بیان ہوتا ہے کہ بی بی نے گریہ کیا، بی بی کے آنسو ان کی پیشانی پہ گیا. آنکھ کھولی انہوں نے، کہا کہ شہزادی کیوں گریہ کر رہی ہے؟ کہا کہ آپ تو جانتے ہیں کہ بھائی جا رہے ہیں مدینہ سے. کہا ہاں جانتا ہوں. کہا یہ بھی جانتے ہیں کہ میں بھائی کے بغیر رہ نہیں سکتی، قربان جائیں آپ. یہ کب سے مشکل دیکھ رہی ہے بہن؟ مدینہ کے جلے ہوئے دروازے سے. ماں دیوار کا سہارا لے کر چلتی ہے. تنہائی میں ماں کی وصیتیں بھی اسی بیٹی نے سنی ہے نا، اور تو کسی نے نہیں سنی. دیکھ رہی ہے یہ مشکلات کو طے کرتی ہوئی. کوفہ میں دیکھا بابا کے ماتھے پر زرد آلودہ کپڑا ہے. دیکھ رہی ہے، رو رہی ہے، گریہ کر رہی ہے. امام بھی گریہ کر رہے ہیں. سلام ہو امیر المومنین کو کہ جو سب کو خاموش کراتے رہے، لیکن جب بیٹیوں کو دیکھا نا تو چپ نہ رہ سکے. مولا یہ تو کوفہ آپ کا کوفہ ہے، 61 ہجری کا کوفہ بھی ہوگا، پھر آپ کی بیٹیاں اس کوفہ کے گلیوں میں کیسے آئیں گی؟ مدینہ میں دیکھا بی بی نے اپنے بڑے بھائی نہیں رہ سکتی. کہا جائیے. کہا یہ تو ہمارے عقد میں شرط تھی کہ جب امام مدینہ چھوڑیں گے تو آپ جائیں گے. کہا جائیے. جانے لگے. کہا یہ میرے 2 بیٹے لیتے جائیے گا، اور اگر کبھی کہیں مشکل کا وقت پڑے، جنگ ہو، تو ان کو قربان کر دیجیے گا مولا پر. یہی تو ہے کہ جان اور مال اور اولاد آپ پر قربان ہو امام. وقت گزر گیا. آتے 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 شب عاشور آ گئی. شب عاشور ہر ماں اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہے. تیار کر ہر ماں کہ بیٹا صبح تم نے دیر نہیں کرنی. عجیب معرکہ ہے کہ کیسی مائیں ہیں، بچے کو تیار کر رہی ہے.
آسان نہیں ہے، بہت سخت ہے. خود پہ رکھے کبھی سوچے تو آپ کو پتہ چلے گا کتنا سخت ہے یہ. روز عاشور امام بدنوں کو قتل گاہ سے خیموں کی طرف لا رہے ہیں. ایک کو لایا، دوسرے کو لا رہے ہیں. جب بھی کوئی بنی ہاشم کا آتا تھا، بی بی زینب بہت جلدی پہنچتی تھی. یعنی جہاں بھائی بدن لے کر آیا، بہن پہنچی ہوئی ہے. کیوں؟ وہ بھائی کا ساتھ دے، بھائی کے ساتھ رہے. اور یہاں جو لا رہا ہے وہ چند دن کا بھوکا بھی ہے، وہ پیاسا بھی ہے، آزاد. اور بس اب محسوس کرنے والی بات ہے، ساری باتیں کہیں نہیں جاتی. وہ ایک عام آدمی، وہ مطلب ایک مثال ہے، ویسے تو ان کی تو کوئی مثال نہیں دے سکتا، لیکن اگر آپ ایک آدمی صرف کسی کا کوئی مریض بھی ہو نا آئی سی یو میں اور آخری وقت میں ہو، وہ شخص دوڑتا ہے ادھر، کبھی ڈاکٹر، کبھی آئی سی یو، کبھی ڈاکٹر، کبھی خدا نہ دکھائے کسی کو ایسی، لیکن کیا حالت ہو جاتی ہے اس کی صرف اپنے کسی ایک عزیز کو اس حالت میں دیکھ کر. اور یہاں پر عزیزوں کے بدنوں کو لا رہا ہے. غربت امام حسین. اب یہ دو بچے جو اون و محمد ہیں، انہوں نے بھی اجازت طلب کی، اجازت ملے. خوب امام اجازت اتنی آرام سے نہیں دیا ہے امام نے ہر کسی کو، اجازت نہیں دیا. بہن کے بچے ہیں، نہیں چاہتے، بہن آلریڈی دی قربانی ہے، لیکن بہرحال اجازت مل گئی. بس میں بہت تیزی سے آگے کی طرف بڑھوں. اجازت مل گئی. اب اجازت ملی تو دونوں ہیں تو حضرت عباس کے پرورش میں پلنے والے ہیں، تو جنگجو. دونوں نے مقابلہ تو کیا اچھا خاصا، ایک نے میمنے پر، ایک نے میسرے پر پٹخ دیا دشمن کی فوجوں کو ادھر سے ادھر. لیکن بچے تھے، پیاسے بھی تھے. محمد گرے زمین کی طرف. دوسرے بھائی نے دیکھا، کہا بھائی میں بھی جلدی آتا ہوں. تو آپ سوچیں، گرے، میں نے بڑے آرام سے پڑھا، آپ نے سن لیا. یہ تو وہ جانتے ہیں کہ کیسے گرے ہوں گے. نہ جانے نکلتے وقت جی بھر کر اپنی ماں کو دیکھا بھی ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا. پکارا مولا کو، پکارا اپنے مولا کو، پکارا کہ مولا آئی ہے، مدد کو آئی ہے. سلام ہے امام حسین پر کہ ہر بدن مبارک پر پہنچے ہیں، بدن مبارک پر پہنچے. آزادار بس آپ نے گریہ کیا، یہی شب ہے گریہ کی. بہرحال اب گریہ کے لیے رکے گا نہیں عزیزان محترم. جب یاد آئے، جب کوئی مصیبت یاد آئے، جب کوئی لمحہ یاد آئے، پوری کوشش کیجئے. ہم لوگ، میں اپنی بات کروں، خدا نہ خواستہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، ہم اس غم کی کیفیت میں ہر وقت نہیں رہتے. ہمیں رہنا چاہیے. ان چند دنوں میں ضروری ہے رہیں، اپنے آپ کو عزادار کریں، غم میں شریک کریں. چند دن کا مہمان ہے سیدہ کا لال. اس غم کو محسوس کریں کہ کیا مشکلات ہیں، کیسی مشکلات ہیں. اب میرے مولا اپنے ان دو شہزادوں کو لے کر خیموں کی طرف آئے. اب وہ جو بی بی جو ہر بدن پہ آتی تھی وہ نظر نہیں آ رہی. اب دیکھنے والی خواتین اہل حرم نے کہا کہ زینب کہاں ہوگی؟ کہا وہ خیمے میں ہو. اب خیمے میں جا کے دیکھا کیا کہ خاک میں سر رکھ کر بی بی خدا کی بارگاہ میں کہ پروردگار میں نے دو نعمتوں کو بھیجا ہے، انہیں قبول کر لے. خواتین نے کہا کہ بی بی زینب سے کہ اون و محمد آ گئے ہیں. اب جیسے سننا تھا نا اون و محمد آ گئے،
بی بی سمجھی، بی بی نے کہا یہ تو جنگ پہ گئے تھے، یہ تو لڑنے گئے تھے. اب جب تیزی سے باہر آ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ اولو محمد خاک کربلا پر سو رہے ہیں. امام حسین اپنے سر کو جھکائے کھڑے ہیں کہ کہیں نگاہیں بہن نہ ملا پائے. نہیں عزادارہ نے محترم، یہ زینب تھی، یہ علی کی بیٹی تھی، یہ سیدہ کی بیٹی تھی. اس نے دونوں بدن کو ہٹایا اور سر کو خاک کربلا پر رکھا اور کہا پروردگار تیرا شکریہ، تو نے میری ان امانتوں کو قبول کر لیا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما. بہت سارے لوگ مریض ہیں، مجھے کہا ہے ہمارے ایک دوست نے، ایک ظاہر نے، ایک عزادار نے، ان کے والد صاحب مریض ہیں. کچھ اور لوگوں نے بھی مجھے آتے ہوئے رستے میں کہا ہے، کچھ نے مولانا صاحب کو نام بھی دیے ہیں. اور بھی لوگ جو بھی جو ہے وہ آئی سی یو میں ہیں، کووڈ کی وجہ سے ہیں، کسی اور بیماری کی وجہ سے. تجھے واسطہ بی بی کے ان دو شہزادوں کا، پروردگار ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگار ہم خطاکار ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم نہیں پہچانتے اپنے امام کو. ہمیں نہ ایام میں اپنے وقت کے امام کی معرفت عطا فرما. ہمیں امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اور پروردگار یہ گریہ اس مہینے کا رزق ہے، اس مہینے کی روزی ہے، اس روزی سے ہماری آنکھوں کو سرشار فرما. پروردگار ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما. آج آزادی کا دن تھا ہمارے وطن کے. پروردگار تجھے واسطہ امام حسین علیہ السلام کا ہمارے ملک کو حقیقی طور پر آزادی عطا فرما. یہاں کے حکمرانوں کو اس ملک کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنے بھی ادارے، آرگنائزیشنز، جتنے بھی لوگ اس ملک کی سالمیت اور بقا کے لیے کام کر رہے ہیں، پروردگار تجھے واسطہ امام کے ظہور تک اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنا. پروردگار یہاں مومنین کو، مسلمانوں کو، ہر فرقے کو، ہر مذہب کو، اقلیتوں کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما. دشمنان اسلام کو نیست اور نابود فرما. مجلس، جلوس، عزاداری جہاں بھی ہو رہی ہے ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. علماء کرام، سلام پڑھنے والے، مرثیہ پڑھنے والے، انجمن کرنے والے، ماتمی، سنگتیں، میڈیا، سکاؤٹ، سیکیورٹی، پولیس، رینجر، جتنے بھی لوگ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں سیدوں کو کے لال کا پرسہ دینے کے لیے، اپنی بارگاہ سے پروردگار اجر کثیر عطا فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ. صلوات بے محمد والے